محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ آٹھواں حصہ ہجرت و غزوات اور قیام ریاست اسلامی، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ 17واں باب، میری طرف آؤ۔ احد کے کنارے اللہ کا رسول کھڑا پکار رہا ہے، میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ احد کے میدان میں مسلمان پہلے غالب آ گئے تھے، مگر اچانک جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور بھاگتے ہوئے دشمن نے لوٹ کر دو طرف سے مسلمانوں پر بھرپور حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مدینہ کے لشکر کا شرازہ بکھر گیا۔ جب ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی تو کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ پہاڑ پر چڑھ گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہٹے۔ یہ بڑا نازک وقت تھا۔ اس موقع پر حضور اکرم نے جو استقامت اور پامردی دکھائی وہ ایک نبی کے ہی شایان شان تھی۔ اس وقت جب دشمن کے نیزے اور تلواریں آپ کی آنکھوں کے سامنے چمک رہے تھے، اس طرح بے خوفی سے جمے رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے اپنی اپنی جگہ رک گئے اور حملہ آور سے مقابلہ کرنے لگے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کی استقامت و پامردی کا رعب ہی تھا جس نے دشمن کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اپنی فتح کو ادھوری چھوڑ کر دوبارہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ اسی وقت جب کہ سب لوگ بھاگتے جا رہے تھے، رسول اللہ اپنی جگہ کھڑے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اس طرح آواز دے رہے تھے: الا عباد اللہ، الا عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی طرف اس لیے نہیں بلایا کہ آپ کو اپنی فکر تھی، بلکہ یہ بلاوا صرف انہی کی سلامتی کے لیے تھا کہ اس مارکہ داروگیر میں پناہ اگر تھی تو صرف وہاں جہاں اللہ کا نبی کھڑا ہوا تھا۔ سلامتی نہ احد کی گھاٹیوں میں تھی، نہ مدینے کی چار دیواری میں، سلامتی تو اللہ کے رسول ہی کے زیر سایہ تھی۔ اگر وہ لوگ لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف اکٹھا نہ ہو جاتے، آپ کے للکارنے پر دشمن کے مقابلے پر ڈٹ نہ جاتے اور اسی طرح پراگندہ اور منتشر بھاگے جاتے تو دشمن کا رسالہ ان کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیتا، جو گھاٹی کے دوسری جانب سے ان کو محصور کرتے ہوئے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ شکست ان تیر اندازوں کی غفلت کی وجہ سے ہوئی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کے ایک درے پر حفاظت کے لیے مامور کیا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر لوٹا جا رہا ہے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساری غنیمت ان کے ہاتھ نہ چلی جائے جو میدان میں ہیں اور ہم اپنے حصے سے محروم رہ جائیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اس تیر انداز دستے کو بلا کر باز پرس کی اور عدول حکمی کی وجہ دریافت کی کہ جب تم سے کہہ دیا گیا تھا کہ خواہ کچھ ہو تم اس درے کو نہ چھوڑنا۔ ان لوگوں نے جواب میں جو عذر پیش کیے وہ نہایت کمزور تھے۔ ان کے بے بنیاد عذرات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظننتم انا نفعل ولا نقسم لکم، اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا، تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ قیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ کی تائید و تقدیس فرمائی۔ سورہ آل عمران کی حسب ذیل آیت اسی واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ قیانت کر جائے، اور جو کوئی قیانت کرے تو وہ اپنی قیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں یہ واقعہ میدان جنگ سے متعلق ہے، مگر ذرا اسے زندگی کے سارے معاملات پر پھیلا کر دیکھیے، اس سے ہم کیا عبرت و درس لے سکتے ہیں۔ رسول کا حکم ان تیر اندازوں کے لیے ایک امانت تھا کہ وہ اس کے پابند رہتے اور اپنی جگہ سے نہ ہٹتے، مگر مال غنیمت کے لالچ میں انہوں نے یہ خیانت کی کہ اس حکم سے انحراف کیا اور اس درے کو خالی چھوڑ دیا۔ ادھر جو لوگ میدان میں لڑ رہے تھے اور انہوں نے دشمن کو مار بھگایا تھا، ان کے دل بھی غنیمت کی طرف جھک گئے تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ دشمن کا تعاقب کر کے اسے دور تک بھگا دیتے اور پھر اطمینان سے اس کے چھوڑے ہوئے مال و اسباب کو جمع کرتے، انہوں نے مال غنیمت سمیٹنے میں عجلت سے کام لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن قالی درے سے اپنی سوار فوج لے کر عقب میں آ گیا اور فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت مسلمانوں کے بچ جانے کی کوئی امید نہیں تھی، فوج منتشر اور پراگندہ ہو چکی تھی، دشمن دو طرف سے یلغار کر رہا تھا۔ اس شکست کا لازمی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے تھا کہ مدینہ کی فوج کٹ جاتی اور قریش آگے بڑھ کر مدینہ پر قبضہ کر لیتے، مگر عین اس نازک وقت میں رسول کی پکار پر لوگ پلٹ آئے اور دشمن رسول اللہ کی استقامت دیکھ کر کچھ ایسا بوکھلا اٹھا کہ اپنی فتح ادھوری چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگ نکلا۔ ملت اسلامیہ کی رویداد بھی کچھ ایسی ہے، خدا کرے اس کا اختتام بھی ایسا ہی ہو۔ وہ رسول کی پکار پر جمع ہوئی، اس نے رسول کی اطاعت کی اور اللہ نے اس اطاعت کے صلے میں اسے شرق و غرب میں اقتدار و تسلط عطا کیا، افضال و اموال سے سرفراز کر دیا، مگر ملت اسلامیہ دنیا کے لالچ میں اطاعت رسول سے منحرف ہو گئی، تعمیل حکم میں کوتاہی کرنے لگی، اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ پھیر کر ہر جابر و خائن کے آگے سر جھکانے لگی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ غیر مسلم قوتیں چاروں طرف سے اس پر ٹوٹ پڑیں اور اس کو مغلوب کر دیا، اور وہ
اب تک غیر مسلم طاقتوں کے نرغے میں گھری ہوئی سسک رہی ہے۔ اس مرغے سے بچ نکلنے اور دوبارہ دشمن کو مغلوب کرنے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ اپنی اپنی جگہ حوصلہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، رسول کی طرف سمٹ آؤ کہ سلامتی وہیں ہے، پناہ وہیں ہے۔ اور دیکھو وہاں احد کے کنارے رسول کھڑا ہوا بھاگنے والوں کو آواز دے رہا ہے، الا عباد اللہ، الا عباد اللہ، میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا